پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر اور آل پاکستان مسلم لیگ کے صدر جناب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف. جنرل صاحب، آپ بریک سے پہلے فرما رہے تھے کہ صاف اور شفاف نظام کے لیے کوشش ہونی چاہیے. درست فرمایا آپ نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انتخابی اصلاحات کے لیے کام ہونا تھا، پی ٹی آئی کا دھرنا اس پہ رہا، پیپلز پارٹی نے بھی اس پر سوالات اٹھائے، لیکن انتخابی اصلاحات پر کام نہیں ہوا. الیکشن کمیشن نے اسپیکر کو خط لکھا کہ خدارہ اس پر کام تیز کریں کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے یہ کام ہونا انتہائی ضروری ہے. صحیح بات، صحیح ہو. دیکھیں بہت سی چیزیں ویسے تو پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ چاہیے پوری، اب اس میں بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے وہ، اور پھر یہ جو ابھی جو سینسس ہو رہا ہے اس کو کیا جائے اور کانسٹیٹیوئنسیز نئے سرے سے ڈیمارکیٹ ہوں. لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ شاید نہیں چاہیں گی، کیونکہ انہوں نے تو اپنے ایریاز بانٹے میں ہیں. ادھر اگر ان کی کانسٹیٹیوئنسی تبدیل ہو جائے تو یہ شاید کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ تو سینسس ہی کو، جو سینسس کی ویلیو تو نیشنل امپورٹنس کی ہے، لیکن یہ تو اس کو بڑے چھوٹے پولیٹیکل اینگل سے دیکھتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہونے دیں گے اسے. تو یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس میں چاہیے، وہاں تو ایک حکومت چاہیے جس کی 2/3 میجورٹی ہو. تو یہ لوگ ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ان کی پارٹی اور پولیٹیکل انٹرسٹ میں نہ ہو اس کو پاس ہی نہیں کریں گے. یہ وہ کریں گے ہی نہیں. تو ہم ایک بڑی مشکل سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کا حل میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے پاس ہے. سپریم کورٹ کے پاس اس کا حل ہے، اور وہ ابھی ججمنٹس پاس کریں، اور یہاں ایک اگر انٹرم گورنمنٹ بٹھائیں جو بالکل یہ جن کو حق ہو کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر سکیں، اس کے بارے میں پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ کریں، گورنمنٹ ریسٹرکچرنگ کریں، سول سروسز کی ریسٹرکچرنگ میں بھی صوبوں کے بارے میں سوچیں، اور زیادہ صوبوں کے بارے میں. یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے اس وقت بال انٹائرلی از ان سپریم کورٹ ہینڈز. وہ کر سکتے ہیں بہت کچھ، اور کرنا چاہیے انہیں. جنرل صاحب، یہ پاناما کے فیصلے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی حکومت جو یہاں بات ہو رہی ہے کہ ارلی الیکشنز میں جا سکتی ہے، تو آپ کی کیا توقعات ہیں؟ ارلی الیکشنز میں جا سکتی ہے حکومت اس فیصلے کے بعد؟ ہاں بالکل. بہت سی باتیں تو ریومر مانگرنگ تو یہی ہے کہ یہ کریں گے، یہ ارلی الیکشنز کروائیں گے اپنے فائدے کے لیے وہی، اور اس کا نتیجہ پھر وہی فورگون کنکلوژن ہو جائے گا جیسے پہلے تھا. تو جنرل صاحب، آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ کی سیاسی جماعت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ پاکستان واپس آئیں گے؟ کیونکہ آرٹیکل 6 والا معاملہ تو اب یہاں پر موجود ہے، کیس تو ابھی ختم تو نہیں ہوا. نہیں، میں بالکل حکمت عملی ہے میرے آئے بغیر. تو یہ تیسرا پولیٹیکل فورس جو میرا آئیڈیا ہے، اور میرے اپنے پولیٹیکل پارٹی میں جان ڈالنے کے لیے مجھے آنا پڑے گا. اگر میں نہیں آیا، اف آئی ڈونٹ لیڈ فرام دا فرنٹ، وہ بات نہیں بنے گی. تو مجھے آنا ہے ضرور ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ دیکھنی ہے. ٹائمنگ صحیح ہونی چاہیے. ٹائمنگ اور ماحول، ٹائمنگ اور پولیٹیکل انوائرمنٹ، وہ لیگل انوائرمنٹ، یہ تینوں چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں. آپ بھی جنرل صاحب اتحاد کر رہے ہیں. آپ نے گزشتہ دنوں ایک کافی جو 20 سیاسی جماعتیں تھیں اس سے بھی خطاب کیا، پھر چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی آپ سے ملاقات ہوئی، پھر مسلم لیگ فنکشن سے بھی آپ رابطے میں ہیں. تو کیا حکمت عملی ہے؟ کوئی اتحاد بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جتنی بھی فورسز ہیں، میں تو ان سب کو یہ بتا رہا ہوں، جہاں جہاں بھی لوز لوگ ایلیمنٹس ہیں اور ایک خلفشار سا ہے، ایک ڈی اسٹیبلائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ، ان سب کو کھینچ کے ایک پولیٹیکل فورس بنانا ہے. یہ میرا ارادہ ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اب کراچی جیسی جگہ میں ایم کیو ایم کے ساتھ دیکھیں، سندھ کے انٹیریئر میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، یہ کیونکہ پیناما لیکس وغیرہ کی وجہ سے عجیب سی سچویشن ہے کہ لوگ سب ان کے خلاف ہیں. پرائم منسٹر کے الیکشن ہوتا ہے، یہ جیت جاتے ہیں. تو دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. یا تو یہ مس یوز کرتے ہیں مشینری کو جیسے میں، ورنہ پاپولیرٹی تو ان کی نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی فورس ہیں، آپ نے چودھری صاحب کی بات کر دی، میں کہوں گا پیر پگاڑا صاحب بھی ہیں، یہ سب ہیں، ان کی فالوئنگ ہے. یہ سب کٹھے اگر ہو جائیں ایک جگہ پہ، اور جس میں وہ آپ نے 20 کی بات کی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، اس میں پی اے ٹی کی بھی ریپرزینٹیو تھے، اس میں ایم ڈبلیو ایم کے بھی تھے، اس میں عوام لیگ کے بھی تھے. تو کافی لوگ تھے اس میں. وہ سب بڑی اچھی بگننگ ہے یہ، لیکن اس میں باقی لوگوں کو بھی شامل ہو جانا چاہیے، پھر ہی جا کر یہ تیسرا پولیٹیکل فورس بنے گا.
لیکن جنرل صاحب وزیر اعظم صاحب بھی سندھ مسلسل جا رہے ہیں، ان کی بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، پھر پیپلز پارٹی بھی بہت متحرک ہے، تو آپ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں آپ جو اتحاد بنا رہے ہیں انہی سے پیپلز پارٹی اتحاد بنا لے یا مسلم لیگ نون اتحاد بنا لے اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں اور آپ کو اتحاد نہ بنانے دیا جائے؟ مطلب رکاوٹ وہ اگر سکسیسفل ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی طرف چلے جاتے ہیں تو بچ جائیں، پھر تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ، یہی دوبارہ یہ پی ایم ایل این آ جائے گی گورنمنٹ میں، اور ادھر سندھ میں پیپلز پارٹی آ جائے گی. اگر یہی وہ چاہتے ہیں لوگ تو جائیں، ان کے ساتھ ہو جائیں. اس میں تو کوئی نہیں ہے میرے رکاوٹ، کیا یہ تو پاکستان کے پروگریس میں رکاوٹ بن رہے ہیں. جنرل صاحب تحریک انصاف اور عمران خان بھی اپنے آپ کو تیسری قوت کہتے ہیں اس ملک میں، تیسری سیاسی قوت. ظاہر ہے وہ بھرپور اپوزیشن بھی کر رہے ہیں اور وہ چیلنج بھی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی کر رہے ہیں، حکومت کو بھی کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ عمران خان کی سیاست کو کہ اس وقت وہ جس طرح سے جا رہے ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں؟ صحیح بات، مطلب ایز اے پرسن دیکھیں، میں تو آدمی کو بہت میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک انسان کو صحیح پرکھا جائے. عمران خان پیٹریوٹک آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، اس میں کیرزما ہے کہ وہ لوگوں کو کھینچتا ہے، لوگ اس کی طرف گئے ہیں بالکل. تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. جو اسٹرینتھ ہیں اس کی، یہ اس کی اسٹرینتھ ہیں، لیکن تھوڑی جو ان کی جو ویکنیسز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان کو سیکھنا ہے بہت کچھ. وہ سوچ کے بولنا چاہیے آدمی کو. ایک لیڈرشپ جس پوزیشن میں آپ آنا چاہ رہے ہیں اس میں جب بھی آپ منہ کھولیں، منہ کھولنے سے پہلے ایک اچھی سوچ کے ساتھ سوچ سمجھ کے بولیں آپ زبان پہ. تو وہ یہ اس میں میرے خیال میں ان کو ایک تو ان کو کچھ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر، ڈومیسٹک ایشوز کی سمجھ بھی بہتر کرنی ہے اپنی، اور پھر جب بولیں تو کیلکولیٹڈ بولنا چاہیے، اس کی بھی آرٹ سیکھنا چاہیے انہیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. سابق صدر اور آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.